अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज नावल बिस्मिल के नेक्स्ट पार्ट को आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूं, तो जल्दी से देर किए बिना चलते हैं नावल की जानिब। लेकिन इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलें चलते हैं नावल की जानिब। शाम में जीनिया हाकिम की आंख बचते हुए मोबाइल की जूं जूं से खुली थी। वो पार्क से वापसी पर जो सोई थी, फिर उठने का नाम ही नहीं लिया। मुंदी मुंदी आंखों से हाथ यहाँ वहां मारकर मोबाइल तलाश किया। जल्द ही उसकी तलाश कामयाब हुई। नींद से भरी हुई आंखों से नाम पढ़ा और मोबाइल कान से लगाया। काश आपके ताकुबकार ने आपको वाकई मार दिया होता, वो बुड़बुड़ाई। वो दोबारा आ गया जीनिया, उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश किया। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये शोख मेहदी नहीं था, ये रोबोटिक लहजा किसी और का था। जीनिया आहिस्तगी से उठी, मोबाइल कान और कंधे के बीच में टिकाया और हाथ से बालों को पीछे करने लगी। हर इंसान अपना निजात दहिंदा खुद होता है। मैं आपको नहीं बचा सकती, और अगर बचा भी सकती हूँ तो बचाना नहीं चाहती। इस बार दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मेहदी कुछ सोच रहा था। कुछ वक्त के बाद एक गैर इंसानी खोखली आवाज़ जीनिया की समातों से टकराई। हर इंसान एक दौर में अपने माजी के करताब में फंसा होता है, और उसे निकालने, संभालने या फिर बचाने कोई आता है, कोई मौजज़ा वसीला, कोई इंसान। वो एक पल को रुका। आवाज़ मज़ीद सर्द हुई। गवादर के तारीक पहाड़ों और नाउमीद ज़िंदगी से तुम्हें निकाल कर इस्लामाबाद की आज़ादी और रोशनियों में लाने वाला मैं था। इस वक्त मेरा माजी मेरे हाल पर अंधेरे की तरह छा रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए? जीनिया की जानिब से खामोशी रही। वो इस मेहदी को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। स्कॉलरशिप जाली थी। क्या तुम्हें वाकई लगा था इस्लामाबाद मसीहाई की उन हदूद को छूने लगा कि जहानत की बिना पर तालीम बांटता फिरे? वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। जीनिया बेतासुर से बैठी रही और उसे सुनती रही। याद रखना, जो अंधेरों से निकाल सकता है वो वापस अंधेरे की तरफ धकेल भी सकता है। और तुम्हारा अलमिया ये है कि तुम्हारी आंखें रोशनी की आदी हो चुकी हैं। आप मुझे धमका रहे हैं मिस्टर गंभीर? नहीं, मैं तुम्हें मुस्तकबिल बता रहा हूँ। मुमकिनात में से कुछ नुकात। सिगरेट का धुआं उसके चेहरे के असल नकूश तक रसाई नहीं दे रहा था। ये मेहदी नहीं था, ये सफाक गैर इंसान कोई और था। और अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या करेंगे आप? मुझे दोनों हाथों से कब्र में धकेलेंगे? आवाज़ अपने कमरे में बैठे सिगरेट के धुएं उड़ाते मेहदी तक गई। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे अंधेरे मैंने अपने हाथों से हटाए हैं। तुम्हें चाहिए तो मुझ पर गिव अप मत करो। अब की बार वो पहले वाला मेहदी बन गया था, नर्म, मुखलिस। कहाँ आने? सीनिया का अगला सवाल बेहद रोबोटिक था। कुछ वक्त बाद। यूँ तो इस्लामाबाद में बेशुमार थीम्ड कैफ़े रेस्तोरांस हैं, लेकिन कहानी का हिस्सा इस वक्त एक ऐसा रेस्तोरान है जो कि ग़ार की तर्ज पर बना है। इंटीरियर पहाड़ों की सुरंगों जैसा, कुर्सियाँ और मेज़ कदीम दौर के महल जैसी, और दीवार पर लगी मशालें खौफनाक सा मंजर पेश करती थी। यहाँ आकर आपको यूँ महसूस होगा जैसे आप किसी कदीम ग़ार में कदम रख चुके हैं। नॉस्टैल्जिया के मारों के लिए ये रेस्तोरान एक तोहफा है। कदीम दौर के तर्ज पर बनी एक पत्थर की मेज़ की उसी तर्ज की कुर्सियाँ रखी थी। कार की तरफ बनी सीलिंग से झांकती जर्द रोशनी उनकी कुर्सियों के गिर्द बैठे वो लोगों पर पड़ रही थी। मेहदी कम्बीर, जिसका आधा चेहरा रोशनी में और आधा तारीकी में था। जीनिया हाकिम, जिसका सारा चेहरा जर्द रोशनी पड़ने पर दमक रहा था। तासुरात स्पाट थे, यूं गोया उसने कुछ भी जाहिर ना करने की कसम खा रखी हो। इंसान और उसका माजी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आपने अपने माजी में ऐसा क्या किया था जिसने इस ताकुबकार को आपके साथ जोड़ दिया? काफ़ी देर बाद वो बोली तो उस गार में उसकी आवाज़ दब गई। गूंजती अगर वाकई ग़ार होती। इंसान बस इंस्पायर हो सकता है, कुदरत के निज़ाम सा दूसरा निज़ाम बनाना उसकी औकात नहीं है। मेहदी ने गर्दन झुका दी, यूं गोया ग़ार का सारा बोझ उसकी गर्दन पर डराया हो। मुझे माफ़ करना, मैं कुछ वक्त पहले तक खुद गर्ज हो गया था। तुम जा सकती हो, मैं प्रॉब्लम हूँ। तुम्हें मेरे साथ उसे झेलने की ज़रूरत नहीं है। जीनिया तंजिया मुस्कुराई। आपने मुझे धमकी दिया, और इस वक्त अगर आपको लगता है कि मेरे सामने मासूम बनने से आप मेरे ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म कर सकते हैं या फिर ओवर थिंकिंग से मेरी जान छुड़वा सकते हैं, तो आप गलत हैं। मैं यहाँ से चली गई तो बस यही सोचती रहूँगी कि अब आखिर ऐसा क्या मकसद था जिसके तहत आपने मासूम बनने का नाटक किया। वो गर्दन तान कर बैठी थी, लेकिन जब मेहदी ने गर्दन उठाकर उसकी आंखों में देखा तो आज पहली दफ़ा सुनहरी आंखें हर्ट लगी। कुछ था उनमें नाकाबिल एतबार सा। मेहदी के दिल को कुछ हुआ था। तुमने कहा था हर इंसान अपना निजात दहिंदा खुद होता है। मुझे लगता है तुमने सही कहा था। मैं अभी अपनी बात पर कायम हूँ मिस्टर गंभीर। कुछ लोग होते हैं जिनका इंटेलिजेंस लेवल यहाँ, हाथ मोड़कर यूं सर के ऊपर तक गोलाई लाई गोया पैमाइश कर रही होता है। उनके मशवरे पर अमल करना आपको निजात दिला सकता है। शायद मैं वही हूँ। मेहदी की आंखें गुलाबी पड़ने लगी। मैं माजी की कैद में हूँ, मुझे निजात नहीं मिल सकती। आपकी निजात आपका सच है। कह दें और बस सच ही कहें। मेहदी ने गर्दन झुका दी और मेज़ की सतह को नाखून से खुरचने लगी। वो खामोश रहा तो जीनिया ने इजाफा किया,
یہ سب کب شروع ہوا تھا؟ یونان، آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ 2 ماہ پہلے؟ سوال ہوا۔ 2 سال پہلے، اب کہ وہ مشکل زینیا سن سکی۔ سینٹورینی، سوال بدلا، ایتھنز۔ وہ اپنے آپ سے بولا۔ زینیا کی آنکھوں میں تعصف ابھرا۔ مہدی کمبیر کی زندگی کو اگر 2 سال پیچھے لے جاؤ پھر اسے رفتار سے 2 سال آگے لاؤ تو یونان ٹریول کی صرف ایک ہی جھلک دیکھے گی۔ 2 ماہ پہلے کہ وہ 2 سال پہلے بھی یونان جا چکا ہے، یہ طرح نہیں تھی۔ اور راز بھی زینیا آگے کو ہوئی۔ آنکھیں چمک اٹھیں، کار کی روشنی جیسے ایک طرف ہوئی، اب اس کے چہرے پر شیطانی کا اندھیرا تھا۔ کیا ہم یونان کی تاریخ میں جانے کو تیار ہیں؟ ہمارا پہلا پڑاؤ کوئی اور جگہ ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ اور کارنما ریستوران سے نکل کر وقت کے جنگل میں ذرا دیر کو راستہ تلاشتے ہوئے ماضی کی طرف جانے والا دروازہ کھولو تو تم ایک نئے ملک میں ہو۔ کہانی تمہیں ایک اور سیر کو لے چلی ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ جکارتا، انڈونیشیا۔ جکارتا انڈونیشیا کا دارالحکومت ہے۔ اونچی روشن عمارات جو شہر کو زمین میں دھسائی دیتی ہیں، سیاحت کے لیے دل فریب مقامات اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنیوں کا شہر جکارتا۔ شہر 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ قدرے پسماندہ ہے، کیوں جیسے ہمارے کراچی کے پرانے محلے، اسٹریٹ فوڈز اور مارکیٹس۔ شہر کے اس حصے میں آپ کو ہر سڑک کے اطراف میں ٹھیلا لگائے لوگ کھڑے ملیں گے، جہاں مقامی کھانے بنتے ہیں، لذیذ اور سادہ کھانے جن کے لیے ہمہ وقت لوگوں کا رش لگا رہتا ہے اور رونق رہتی ہے۔ جکارتا شہر کا یہ حصہ آپ کو کراچی کی یاد دلائے گا۔ دوسرا حصہ ہے ماڈرن جکارتا، کیونکہ دونوں حصے ہی جڑے ہوئے ہیں اور کوئی ظاہری فاصلہ نہیں ہے، مگر شہر کا یہ حصہ ایک الگ دنیا ہے، رنگوں، روشنیوں، اونچائیوں، رنگینیوں اور تاشی سے کی دنیا۔ یہاں بڑے بڑے مالز، ریستورانز اور کاروباری عمارات ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح جب جکارتا ایکسپلور کرنے آتے ہیں، یہاں کی روشنیاں دیکھ کر یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اونچی عمارات کو گردن اٹھا کر دیکھو، شاہانہ مالز میں ننگے لباس پر جی للچاؤ شاہانہ مالز میں ٹنگے لباس پر جی للچاؤ، چائنیز اور امریکن کھانے کو دیکھ کر بھوک بڑھاؤ، اور کہانی میں آگے سفر کرو تو ایک شناسا سا آدمی جکارتا کے خوبصورت پل پر کھڑا نظر آئے گا۔ بھورے سلیکس کے اوپر سفید گول گلے والی شرٹ اور اس کے اوپر ڈینم جیکٹ، بالوں کے تازہ سپائکس، بڑھی ہوئی شیو، گلے میں لٹکتی ایک لمبی چین جس میں ہمنگ برڈ لٹکا ہوا تھا کا لاکٹ تھا۔ سبز آنکھوں میں الوہی تاثرات تھے، سیاحت اسے پرجوش کرتی تھی، لوگ اسے فیسینیٹ کرتے تھے۔ یہ پل ایک مصروف سی شاہراہ کے اوپر بنا تھا، بنیادی طور پر اسے فلائی اوور کہنا چاہیے، لیکن یہاں گاڑی اور کسی بھی قسم کی سواری کا گزر نہیں ہوتا، سو ہم اسے پل کہہ سکتے ہیں۔ فن تعمیر کی اعلیٰ مثال اور ایک پھول بھلیاں جیسے یہ پل ہر دم زرد روشنی سے دمک رہا ہوتا ہے۔ فرش پر بھی اسی قسم کی روشنیاں ہیں، کیونکہ اگر آپ پیر رکھیں تو روشنی تیزی سے سفر کرتی آگے سے پیچھے کو جائے گی۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت واک ہے۔ مہدی کمبیر، تم؟ زرد روشنیوں والی پل پر چلتا مہدی ایک آواز پر مڑا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم جکارتا آ رہے ہو؟ وہ شخص شکوہ کرتے ہوئے آگے آیا۔ مہدی کو بھی خوشگوار حیرت سے آگے بڑھا اور اس شخص سے بغل گیر ہوا۔ زوریز بن ریان، تم یہاں؟ اس پاکستانی نژاد برطانوی شہری سے کہہ رہا تھا، وہ جس کا حسن مغربی تھا اور لہجہ مشرقی۔ مہدی حسن نے اس کے ساتھ 1 سال تک یورپ ٹور کیا تھا۔ 2 سالوں سے وہ دونوں رابطے میں تھے اور اب یوں اچانک یہاں مل رہے تھے۔ وہ دونوں خوش تھے، حیران بھی، خوشی زیادہ تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کافی کے کپ لیے پل کی ریلنگ کے پاس کھڑے تھے۔ یہ جگہ کافی اونچائی پر تھی، نیچے دوڑتی گاڑیاں اور چلتے ہوئے لوگوں کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ اب کہ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ تمہارا اگلا سفر کیا ہے مہدی؟ اب کے زوریز کے ساتھ کھڑی لڑکی نے پوچھا۔ وہ افریقہ سے تعلق رکھتی تھی اور سیاہ فام تھی، موٹے ہونٹ اور بالوں کی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بنائے کھڑی۔ اس لڑکی کی آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں تھیں۔ اسے اردو بولنا آتی تھی اور کافی شستہ آتی تھی۔ میں 2 دن بعد ایتھنز جا رہا ہوں، جاشیا۔ وہاں ایک آرٹ ایگزیبیشن اور بہت بڑی تقریب ہے۔ یونان اپنی تاریخ کا ایک حصہ اپنے ساتھی ملک کو تحفے میں دے رہے ہیں۔ ہر ملک سے کچھ لوگوں کو بلوایا گیا، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ لڑکی حیرت سے مسکرائی۔ زوریز نے مہدی کا کندھا تھپکا، وہ اس کے لیے خوش تھا، بے حد خوش۔ زوریز مہدی کے بے لوث دوستوں میں سے ایک تھا۔ ہم بھی 2 دن بعد ایتھنز جا رہے ہیں۔ مہدی کمبیر، سیٹ بیلٹس باندھو، تم ایک بار پھر ہمارے ساتھ کا شرف حاصل ہونے والے۔ جاشیا مسکرا کر بولی تو مہدی بھی حیرت سے ہنس پڑا۔ البتہ وہ مغربی آدمی واضح طور پر غیر آرام دہ ہوا تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی منگیتر کو وارن کر رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہوں، یہ آدمی نہیں جاشیا، مہدی نہیں۔ مضبوط جسامت اور چوڑے کندھوں والی جاشیا نے اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر سارا منصوبہ ترتیب دے دیا تھا۔ ہمارا گروپ بہترین تھا، میں ہمیں بہت مس کرتا ہوں، اور اب ایتھنز کا یہ سفر ہماری زندگی میں بہت کچھ بدلے گا۔ مہدی کی بات پر لڑکا بے بس سا مسکرایا تھا، جبکہ لڑکی کی مسکراہٹ پرتپش تھی۔ وہ کچھ طے کر چکی تھی، کچھ تھا جو زوریز کو بے حد غیر آرام دہ کر گیا تھا۔ اگلا سفر کیسا ہونے والا تھا اسے نہیں پتا تھا، مگر مہدی کے ساتھ گزرے 2 سال زندگی کے بہترین سال تھے۔ ریستوران کی زرد روشنی اور غار جیسی خاموشی میں سنگی کرسی پر بیٹھا مہدی کمبیر کہہ رہا تھا، کچھ سفر اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے، لیکن کچھ سفر ٹریجڈی ہوتے ہیں۔
ایتھنز میری فینٹیسی تھا اور پھر وہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی بن گیا۔ ایکروپولیس کا چوکور قلعہ ایتھنز کی شان مانا جاتا ہے۔ ایتھنز تاریخ کا امین اور گزر چکی اقوام کی شان و شوکت کا احوال سناتا زندہ و جاوید مجسمہ۔ دن میں یہ قلعہ دیکھنے والوں پر اگر ہیبت طاری کرتا ہے تو رات میں اس کی زرد روشنی دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی ہے۔ کئی ہزار فٹ کی بلندی پر پہاڑوں کے سینے پر کھڑا یہ قلعہ قدیم فن تعمیر کی اعلیٰ مثال ہے۔ وہ کہ قلعے کے کئی ستون ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن یہ قلعہ ابھی اپنے دیکھنے والوں کو ایک ٹرانس میں دھکیل دیتا ہے۔ قلعے کی روشنیوں میں چہرہ منور کرتے اگر سیاحوں کے ٹولے کی طرف نظر اٹھاؤ تو یہیں ایک بڑے سے پتھر پر مہدی کمبیر بیٹھا نظر آئے گا۔ اطراف میں کئی اور بڑے بڑے مستطیل شکل کے پتھر رکھے تھے۔ زوریز اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے دائیں بائیں گھومتے ہوئے ایک اچھا سا شاٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کا سمے تھا، زرد بتیاں روشن تھیں اور کئی ملکوں سے آئے مختلف تہذیبوں کے لوگ انہیں اپنے سامنے دیکھنا کیسا انوکھا تجربہ ہوگا نا۔ کل تم میوزیم جا رہے ہو نا؟ زوریز اب اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ قلعے کا تفصیلی دورہ وہ دونوں کر چکے تھے۔ آس پاس سیاحوں کا رش بڑھ رہا تھا، زرد روشنیاں خوفناک سا منظر طاری کیے ہوئے تھیں۔ کل کے دن ان کے لیے ویسے بھی میں بہت نروس ہوں۔ کل کے دن کے لیے میں ویسے بھی بہت نروس ہوں۔ ہاں، لوگ مجھے فیسینیٹ کرتے ہیں، بھیڑ مجھے غیر آرام دہ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی مہدی کہتے کہتے رکا۔ زوریز نے اس کا ہاتھ میں پکڑا سافٹ ڈرنک کا کین اس کے جانب بڑھایا۔ وہ گھونٹ بھر کر گلا تر کر گیا تھا۔